تو یہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے نا بعض اوقات اس میں کافی یعنی کہ کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں جہاں نماز ہوں گے وہاں پر نہ آپ غور سے اگر دیکھیں گے تو مورتیوں کی تصویریں، کیونکہ بنانے ڈیزائنر وہی کرتے ہیں، چھاپنے والے ہم ہیں، پیسے کمانے والے ہم ہیں۔ کہیں سلیبیں ہیں مختلف صورتوں میں مورتیوں کی شکل میں بنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سجدے والی عموماً جگہ پر آپ دیکھیں کوئی نہ مورتی کو ایسے ہی پتوں کی صورت میں نہ پھولوں کی صورت میں بنایا ہوتا ہے۔ غور سے آپ نیگیٹو فوٹو کھینچیں آپ تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ بت ہے۔ تو خریدیں، ہاں دیکھیں پاؤں کے یہ جوتوں کے نیچے اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، تو ہم نہیں جی یہ جی بڑا برانڈ ہے جی یہ فلانا ہے۔ یہودی کبھی اس طرح نہیں کرتا، عیسائی کبھی نہیں کرتا، وہ سلیب کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ کی جانمازوں پہ سلیبیں بنی ہوئی ہیں، آپ کی ڈیزائننگ ایسی ہے کہ سلیبیں ہیں۔ لیکن ایک کپڑا میں نے دیکھا ایک بی بی کو، تو اس نے وہ آیات تھی، ڈیزائن ایسی تھی کہ قرآن کی آیتیں تھیں۔ اور پھر کتنی بے ادبی ہے، کم از کم بچوں کی چیزیں لینی ہیں آپ نے تو یہ غور کریں کہ کوئی بت تو نہیں ہے۔ پورے بت ہیں، بچوں کے سینے پہ سلیبوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، چمگادڑے ہیں، سانپوں کی تصویریں ہیں۔ یہ تو بذات خود بخود ہی جادو ہو جاتا ہے، خود بخود ہی۔ دیکھیں ہاں جی، نہیں وہ تو پورا کام کر رہے ہیں نا جی، بیٹ مین، اسپائڈر مین، تو یہ جو تشبیہ یہ سارا ہے یار۔ تمہارے ایک گیم ہے، پتہ نہیں مجھے کسی نے بتایا تو اس نے مجھے بھیجا، وہ گیم ہے، وہ بچہ نا فائر کرتا جاتا ہے لیکن جو ٹائلز بنی ہوئی ہیں قرآن ہے، ہاں وہ قرآن ہے، قرآن کے اوپر وہ پاؤں رکھتا جا رہا ہے۔ پھر آگے جو دروازہ بند ہوتا ہے اس پر قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ دروازے کو توڑتا ہے۔ یار اتنے تو نہ کرو، اتنا تو ظلم نہ کرو اپنے آپ پر، تھوڑا سا تو غور کر لو، آنکھیں کھولو۔ کس گھمنڈ میں بیٹھے ہو تم، کس چکروں میں بیٹھے ہو کہ تمہاری مدد اللہ آ کر کرے گا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گا، میں اور قومیں لے آؤں گا، تم کو ہلاک کر دوں گا تمہاری۔ ہاں اب دیکھیں حجامہ علاج ہے نا، بالکل علاج سنت سے صاحب، کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب ملا؟ معراج شریف میں۔ تو پھر نماز کب ملی؟ وہ بھی معراج شریف میں۔ ہاں جی، ہاں جی، تو حجامہ کو تو بالکل ہم نے چھوڑا ہوا تھا۔ آج جو نئے مسلمان ہیں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا نا، کوئی شک نہیں، پہلے بالکل ہاں جی، حدیثیں تو موجود ہیں نا۔ حدیث تو 1400 سال سے موجود ہے۔ دیکھیں نا جب نماز آئی یار اس وقت حجامہ آیا کہ اے نبی اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لیتے جاؤ، 2 تحفے لے کے جاؤ۔ ہاں جی، اس تحفے کو تو فراموش کیا گیا، اور آج بھی اس کی مخالفت زیادہ تر وہی کرتے ہیں۔ اور ہائی لائٹ کنہوں نے کیا؟ جنہوں نے تحقیق کر کے، ہاں جی۔ تو میرے بھائی اس طرح دین کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہمیں جس اچھا اللہ پاک نہیں وہ ڈرا اتارے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا نا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں۔ تو جب میرا ایمان ہے جی، نہیں جی اللہ پر ایمان ہے، اگر میرا اللہ پر ایمان ہے تو پھر میں دوسرے کی طرف کیوں جا رہا ہوں؟ غیر اللہ کی طرف کی جا رہے ہیں، تو پھر ایمان تو نہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں جی نوٹ تو ٹھیک ہے تیرا، پر میں نے شک کیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کی چیز کو چھوڑ دیا کرو، چھوڑنا بھی نہیں ہے، چھوڑنا اور حاصل بھی کرنا ہے، ہاں جی حاصل بھی کرنا ہے۔ نہیں جی وقتی طور پہ ایسا ہو جائے، وقتی طور پہ ایسا ہو جائے تو پھر بے وقتی میں کیا کرو گے؟ استقامت پکڑو، استقامت سے دعا مانگو۔ ہماری تو بد نصیبی ہے کہ ٹھیک ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، لیکن اپنی مانگنا کہاں منع کیا آپ نے؟ ہاں جی، ہم نے تو اپنی مانگنی بھی چھوڑ دی،
اتنے بھونڈے طریقے سے ہمیں کیا گیا اس چیز سے گائیڈ ہیں جی، تو ہم نے اپنی بھی مانگنی چھوڑ دی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد دعا کیا کرو، دعا کی قبولیت ہوتی ہے، ہاں وقت ہوتا ہے، وہ بھی چھڑوا دیا۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو بہت گھمنڈ میں لے آتا ہے کہ جو مجھے سمجھ آیا نا نقطہ، وہ کسی کو نہیں آیا، یہ اس کی بہت غلط فہمی ہے۔ ہماری تو بس اوقات یہ ہے کہ کوا ہمیں طریقہ بتاتا ہے بھائی کو قتل کر کے کیسے دفنانا ہے، یہ انسانی عقل ہے۔ عقل صرف اتنی ہے، تو چڑھ میں گیا ہوں پتہ نہیں کتھے دا کتھے، اور میرے دماغ میں شیطان ہے نا، وہ پھر اللہ کہتا ہے نا میں مسلط کر دیتا ہوں۔ آپ کسی چیز پہ گھمنڈ نہ کریں، علم پہ گھمنڈ نہ کریں، اپنی صحت پہ، اپنے جاہ و جلال پہ، اپنی قوم پہ، اپنی مال پہ، اپنی اولاد پہ۔ آپ کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے جو پلک کا بال ہے یہ بھی آپ کا نہیں ہے۔ تو تکبر تو وہ کرے، گھمنڈ تو وہ کرے جس کی کوئی اپنی چیز ہو۔ یہ اگر دماغ تجھے دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، ہاں جی، جو اس کی خود کی پیدا کرتا ہے اس پہ گھمنڈ ہونا چاہیے۔ تو خود تو اس نے پیدا ہی، اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو انہوں نے پیدا کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، بنایا ہی ہے۔ یہ سانس سے بھی اللہ کی یہ کہ نا ایک آدمی کہتا ہے جی دیکھیں جی پٹرول ہے، ہاں جی، ہزاروں میٹر زمین کے اندر ہے، پھر گاڑی ہے، جب آدمی گاڑی کو دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے، یہ وہ گائیڈ کر رہا ہے، یہ کمال تیرا نہیں ہے۔ دیکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے قوت والے تھے، کتنے طاقت والے تھے، خالد بن ولید کتنے طاقت والے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اللہ کا حکم تھا، پھر ایک خبیث نے آ کر خنجر مارا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے طاقت والے تھے، فروز ابن حلولو لانتی نے آ کر آپ کو شہید کر دیا، ہاں جی۔ تو یہ تو ہے طاقت، شیطان کو کس نے طاقت دی؟ اللہ نے، اختیار دے دیا رسول کے قیامت ہاں، لیکن وہ اس کے حکم سے کرتا ہے نا، ہاں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نہیں ضرر پہنچا سکتے جادوگر جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی رضا شامل، ہاں، جادو ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں ذکر کر رہا ہے اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ یہ نازل کیا گیا نا، ہاروت و ماروت لے کر آئے، یہ انہوں نے بولا ہے اس کو نہ سیکھو، لیکن ازمائش ہے نا، ازمائش ہے، تو پھر فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ۔ یہ شیاطین، اب یہاں پر شیاطین کا کہا ہے، جن بھی ان شیاطینوں میں بھی ہیں، انسان بھی شیاطین میں بھی ہیں۔ جن کوئی، یعنی کہ جن ایک مخلوق ہے آگ سے بنی ہوئی، انسان ایک مخلوق ہے مٹی سے بنا ہوا، فرشتے ایک مخلوق ہے نور سے ملے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے 3 مخلوقات پیدا کی ہیں، باقی جو نظر آنے والی مخلوق ہے وہ مٹی سے ہے، جو نہ نظر آنے والی ہے یا نور سے ہے یا آگ سے ہے، اور جس کو چاہے اللہ دکھائے، اس کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ ہر جن انسان کو نظر نہیں آ سکتا، جیسے ہم میں ایکسپرٹ ہیں، بڑے بڑے کام کرنا جانتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہیں، ہمارے میں بھی گھوڑے ہیں، ان میں بھی گھوڑے ہیں، ہمارے میں بھی مچھر ہیں، ان میں بھی مچھر ہیں، سیم ہے، صرف ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہیں نا سلفی صاحب، انج لگتا ہے منہ چو کیڑیاں نکل دیاں پہ ہیں، ہر والے منہ چو کیڑیاں نکل دیاں رہتی ہیں، وہ بیچارہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے، ریئلی کیڑیاں نکل رہی ہیں، لیکن وہ جناتی ہیں جو اس کے دکھاوے میں ہے، ہمارے ظاہر دکھاوے میں۔ ہاں، اور تم زیادہ سے زیادہ کہو گے پاگل نفسیاتی مریض ہے، کیڑیاں کتوں آئی ہیں یار، ہاں جی، لیکن اس کو نظر آتی ہے، اس کو، کیونکہ اس کو اثر ہے، نظر بھی آتی، محسوس بھی ہو، اس کو ٹچ بھی کرتی ہے۔ اللہ اکبر یار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے یہ مست کرتے، قرآن نہیں کہتا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
جب یہ تمہیں شیطان چھوتا ہے، اب یہاں پر بھی ہماری بد نصیبی کے ترجمہ ہم نے وسوسے کا کر دیا، اب مس کا اور ترجمہ ہے، وسوسے کا اور، ہم نے مس کو بھی وسوسے میں لکھ دیا، یہ زیادتی نہیں ہے؟ نہیں، عربی لغت میں مس کہتے ہیں چھونے کو، وسوسہ جو دماغ دل میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ آیت کہتی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان تنگ کرے، چھیڑے، مست کرے تو تو کیا کر؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کس کی پناہ میں؟ قرآن کی یا اللہ کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ۔ صرف اس آیت پر کوئی بولے، کوئی کر نہیں سکتا مقابلہ، تعویذ ہے ہی نہیں، یہ رد کرتی ہے۔ ساری چیزوں قرآن کہہ رہا ہے نا کہ تمہیں جب یہ تنگ کرے شیطان، تو اللہ سے رابطہ کرو، ہاں تو اللہ کی اس میں آؤ، پناہ میں آؤ، کی پناہ بے شک، کیونکہ وہ هو السمیع العلیم، وہ سب سے بہترین کون ہے سمع سننے والا؟ اللہ۔ تو اس سے کہو نا، دیکھو نا قرآن اب گھر میں ہے، لاجیکلی میں سمجھانے لگا ہوں، ہر گھر میں 5 6 7 قرآن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولوی آپ کو ایک تعویذ دیتا ہے، اسی قرآن کو آگے پیچھے کر کے جو بھی وہ کرتا ہے آپ کا یقین اس قرآن سے ختم ہو گیا، یہ گھر میں رکھ لو جی، اس سے شیاطین تنگ نہیں کریں گے، اس کا مطلب قرآن بیکار ہو گیا۔ توکل اٹھ گیا اس پہ سے۔ تو سب سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں زیادہ تر معالجین جو ہوتے ہیں، جو آپ کو شبدے دکھاتے ہیں، آئے کچھ ایسے بیٹھے ہیں جادوگر ٹائپ کے ہوتے ہیں، کہان ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہی سارا کچھ بتا دیا، بتائیں آپ کی ایمان کی کیفیت کیا رہی؟ ختم۔ ختم، صفر ہو گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہن کے پاس جو گیا اس نے اس کی تصدیق کی، میری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ فارغ ہو گیا۔